سورہ بقرہ آیت نمبر 114۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں روکے، مساجد سے روکے اس بات سے کہ اس میں اس کا نام ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابها، اور وہ ان کے ویران کرنے میں کوشش کرے، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے تو یہ درست نہیں تھا کہ وہ اس میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، جس میں سے ہر ایک گروہ نے یہ کہا کہ وہ حق پر ہے، دوسرا حق پر نہیں ہے، دوسرا باطل پر ہے۔ یہود نے کہا کہ نصارہ صحیح نہیں ہے، نصارہ نے کہا یہود ٹھیک نہیں ہے۔ ان دونوں کو دیکھا دیکھی مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مسلمان بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم ہی ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، ہم ہی درست طریقے پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں کی نفی فرمائی اور کہا کہ یہ تینوں پر حق نہیں ہے، حق پر وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا اور اعمال صالحہ کرے گا۔ آج کی ان زیر درس آیت مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ یہ جو اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے، یعنی وہ شخص بڑا ہی ظالم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے میں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وغیرہ کرنے میں اس سے رکاوٹ بنے، روکے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق کون ہے؟ تو ابھی بتایا کہ اس میں حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ چونکہ ما قبل کے اندر مشرکین کا بھی تذکرہ آیا ہے، تو مشرکین مکہ نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام کے اندر آنے سے روکا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تو مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو عام حدیبیہ کہا جاتا ہے، حدیبیہ کے سال
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے کہ ہم عمرہ کر لیں گے اور اس طریقے سے. لیکن جب وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے جس کو آج کل شمیسہ کہا جاتا ہے اور یہ حدود حرم کے اندر ہی ہے، تو یہاں پر جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے تو کفار مکہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے ان کو آگے آنے سے روک دیا. ہر چند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی مقصد آپ کے ساتھ لڑائی کرنا یا کوئی قتل و قتال یا فساد یا کوئی ایسا نہیں ہے. دیکھو ہمارے پاس تو قربانی کے جانور ہیں، یعنی ہم تو ذبح کرنے والے جانور بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، اور ہمارے پاس تو اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے، لہذا ہمیں عمرہ کرنے دو. یہ تو ہر ایک کا حق ہے، اس کو کسی سے روکنا نہیں چاہیے. وفود کا تبادلہ بھی ہوا، سفیر ادھر بھی گئے ادھر بھی آئے، لیکن کوئی بات نہیں بنی اور انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں آنے دیا. اور چونکہ یہ صلح حدیبیہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج گئے تھے اس سے پہلے کا ہے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے. حج بعد میں جا کے سن 9 ہجری کے اندر ہوا اور یہ تقریباً سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہرحال وہاں پر ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے روح سے مسلمان واپس آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے، اور آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس عمرہ کی قضا کی. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ وہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے میں اور ان میں نام لینے میں اور اس طرح کی چیزوں میں رکاوٹیں ڈالے، نہ آنے دیں. یہ شخص کیا ہے، بڑا ہی ظالم ہے. اور اس شخص کا فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے. اور دوسرے نمبر پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما قبل میں چونکہ نصارہ کا ذکر ہے تو فرمایا کہ ہوا اس طرح کہ نصارہ نے یہود کے اوپر جب وہ اپنے مذہب حق پر تھے، اور تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، بیت المقدس کے اندر خون خرابہ کیا بہت زیادہ، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اپنا قتل کیا، یہود کا قتل کیا اور تورات کو نذر آتش کیا، اور اس طریقے سے نمازیوں کو وہاں پر بہت زیادہ شہید کیا. اور یہ اس زمانے کے اندر ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بخت نصر، ایک تو بخت نصر وہ ہے جس کے متعلق مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو مشہور بادشاہ گزرا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بخت نصر نہیں ہے، یہ وہ بخت نصر نہیں ہے، یہ بعد کے اندر کوئی آیا، اس کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا کیا تھا، حملہ کیا تھا، اور کیا کہتے ہیں اپنا بیت المقدس کے اندر خون خرابہ کیا. یا شاہ روم جو تھا اس کے ساتھ مل کر حملہ کیا، جس کا نام ٹیٹس بیان کیا جاتا ہے، ٹیٹس یا ٹیتاؤس یا تیتس اس طرح نام ذکر کیا جاتا ہے. اتنا خون خرابہ کیا کہ روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد کی جو گلیاں تھیں وہ خون سے بھر گئیں، کہ وہ اونٹ وہ گھٹنوں تک خون کے اندر دھنسے ہوئے، یعنی اتنا خون بہایا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیات نازل ہوئی، یہ فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو بے آباد کرے، ویران کرے، قتل و غارت کرے، اور اس طریقے سے وہ شخص بڑا ہی ظالم ہے. وہ کیا ہے، بڑا ہی ظالم ہے. بہرحال واقعہ چاہے وہ ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ کی طرف کا واقعہ ہو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مساجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ پاکیزہ جگہ ہیں. یہاں پر کسی کو بھی کیا کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنے سے، نماز پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کوئی منع نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اس سے یہ بات بھی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگوں کے عبادت خانے ہیں، جو لوگوں کے عبادت خانے ہیں، چاہے وہ یہودیوں کے ہوں، چاہے وہ عیسائیوں کے ہوں، یا کسی، جب وہ مسلمانوں کے ماتحت رہ رہے ہیں تو ان کی ان عبادتوں کو، عبادت گاہوں کو، گرجا گھر ہوں یا کنیسے ہوں یا جو بھی ہوں، مندر وغیرہ ہوں، ان کو توڑنا جائز نہیں ہے، ان کو نہیں توڑ سکتے. ہاں اگر وہ خود مسلمان ہو جائیں، خود مسلمان ہو کر وہ اپنے ان گرجے گھروں کو، عبادت گاہوں کو توڑ کر مساجد کے اندر تبدیل کر دیں، پھر کیا ہے، اس کی اجازت ہے. مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے
کہ وہ ان کے دوران آپ حضرات نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پر کہ محمد بن قاسم جب سندھ کے علاقے کے اوپر آئے تو ہندوؤں کے کئی حملے کے دوران ان کے مندر وغیرہ اور ان کی عبادت گاہیں اور اس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں، تو انہوں نے وہ تعمیر کروا کے دی، ان کو تعمیر کروا کر دی، جہاں پر خود سے ان لوگوں نے اپنے ان عبادت گاہوں کو بنا کر دیا، مطلب مسلمان ہو گئے، مسجد وہ مسجدیں برقرار رہی۔ لیکن جہاں پر آپ دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں پر کسی فریق کی طرف سے زبردستی کی گئی وہاں پر اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلا۔ آپ ماضی کے اندر مثالیں دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر حضرات مورخین لکھتے ہیں، مولانا صوفی عبدالحمید صاحب بھی اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے جب سومنات کا مندر گرایا اور اس کے بعد جناب اس کا گیٹ بھی لے گیا اور سب کچھ وہاں پر مسجد بنا دی، لیکن اس کے کچھ ہی تھوڑے ہی عرصے کے بعد جناب آگے چل کر جب دوبارہ ہندوؤں کا قبضہ ہوا آیا تو انہوں نے اسی جگہ پر اس مسجد کو گرا کر جناب وہاں پر مندر بنایا، اور وہ جو مندر کا گیٹ وہ لے گئے تھے کابل اور اس طریقے سے وہ واپس لا کر اسی جگہ اس کو کیا کیا، نصب کیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ ترکوں کے شہر جو ابا صوفیہ جو بڑا مشہور علاقہ ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ پہلے یہ گرجا گھر تھا، جب ترک آئے تو انہوں نے اس کو گرا کر کیا کر دیا، ایک وسیع و عریض مسجد بنائی اور لائبریری بنائی اور اس طریقے سے یہ سب کچھ۔ بعد میں جب دوبارہ انگریز آئے تو انہوں نے اس کو سب کچھ ملیا میٹ کر دیا، اور سب کچھ کیا کر دیا، ملیا میٹ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ مسلمان پھر جناب اللہ چیختے چلاتے رہے کہ بھئی یہ مسجد تھی، کتابیں تھی، ایسے تھی۔ تو حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ جیسا تم نے کیا ویسے انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن وہ مساجد، جیسا کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، مشہور محدث ہیں، کہ جب ان علاقوں کے اندر جو مسلمانوں کے جب آئے اور ان کے گرجا گھر تھے یا جو بھی تھے انہوں نے بنایا، وہ بعد میں مساجد ہی کیا ہے بند کر رہے، ان کو کسی نے اس کے تعارض نہیں کیا۔ لیکن جب آپ کسی پر اس طرح کریں گے تو پھر دوسرے سے توقع کیا ہے رکھنی چاہیے، پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات کیا ہے آ گئی۔ اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس آیت سے کچھ مسائل کا استخراج کرتے ہیں، مساجد کے تقدس اور اس کے عظمت اور احترام کو کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے احترام اور تقدس کے لیے اصول یہ بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجدیں اس مقصد کے لیے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، یہاں تک کہ اگر نمازی یہاں پر موجود ہوں، کوئی ایک نمازی بھی ہو تو اونچی آواز سے تلاوت کرنا یا ذکر کرنا یہ بھی کیا ہے، درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک، چونکہ اس کی نماز کے اندر کیا ہوگا، خلل ہوگا۔ چہ جائے کہ مسجد کے اندر آ کر شور و شغف کرنا اور دنیاوی گفتگو کرنا یا کوئی اور اس قسم کی لا یعنی اور فضول قسم کی باتیں کرنا، یہ سب منع ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا کی گفتگو کرتا ہے تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا۔ جب دوبارہ اس طرح کی وہ کہتا ہے پھر کہتے اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا، پھر بھی نہیں آتا تو پھر کسی اے ظالم، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے مساجد کے اندر اس طرح شغف اور اس طریقے سے نہیں کریں۔ اسی طریقے سے مساجد کے تقدس اور احترام کے اندر یہ کہ مساجدیں ہماری آباد ہوں ذکر و اذکار اور عبادت سے، ہماری مساجد اس طرح آباد نہ ہو کہ اس کے اندر بہت شاندار قسم کی عمارت اور بڑا جناب اللہ کر و فر، بہترین قسم کے قالین، بہترین قسم کی جناب اللہ اس کے تعمیر اور بہترین قسم کی فیسلٹی تو موجود ہے، لیکن ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، نماز سے وہ ویران ہے، یہ مساجد کیا ہے، ویرانی کے اندر آئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مساجد کی تعمیر اور یہ بڑی بڑی مساجد ہوں گی، انتہائی خوبصورت مساجد ہوں گی، لیکن وہاں پر کیا ہوگا، یہ مساجدیں ویران ہوں گی، نمازیوں سے کیا ہوں گی، ویران ہوں گی۔ محترم سامعین اکرام، آج اگر ہم اپنے ارد گرد میں ایک نظر اٹھا کر دیکھیں کہ ہماری مسجدیں واقعتاً کیا ہوتی ہیں، ویران ہوتی ہیں۔ مسجدوں کے اندر کتنی بڑی آبادی ہے اور اس میں سے صرف گنتی کے افراد نماز کے لیے کیا ہے، آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو مسجدیں اس لیے نہیں ہے کہ بہت بڑی اور خوبصورت اور اس طرح بنا دی یا نقش و نگاری ہو جائے لیکن اس میں اللہ کا ذکر اور نام نہ لیا جائے، یہ سب مساجد کی ویران کرنے والی باتیں ہیں۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ایسے ہی قول فرمایا کہ اسی طرح مساجد کے اندر انسان کو عاجزی، خشوع اور خضوع اختیار کریں. انسان مسجد کے اندر اللہ کا بندہ بن کر آئے، عاجزی اختیار کرے. کوئی چودھری بن کرنا ہے، وہ یہ کوئی وڈیرا یا کوئی یہ بن کرنا ہے کہ میں بڑا کوئی کروں فر اور یہ نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود اور ایاز، وہ جو مشہور آپ حضرات نے شعر سنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں ہم سب غلام ہیں. اگر کسی کو وقتی طور پر کوئی عہدہ ملا ہوا تو وہ وقتی طور پر ہے، ٹھیک، اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں. اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس لیے یہاں پر مساجد کے اندر آ کر اپنی چودراہٹ کو برقرار رکھنا یا اس طریقے سے یہ مساجد کے تقدس اور عظمت کے کیا ہے، خلاف ہے. اسی طریقے سے مساجد کے اندر آ کر لڑائی جھگڑا، اونچی آواز سے گفتگو کرنا اور اس طریقے یہ ساری مساجد کے تقدس کے کیا ہے، خلاف ہے. تو فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں اور گھروں سے روکے اس بات سے ان یذکر فیہا اسمہ کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا اور اس کی ویرانی کی کیا کرے، وہ کوشش کرے، اس کی ویرانی کی کوشش کرے. اب ویرانی کی کوشش کے اندر یہی ہے مثال کے طور پر کہ مساجد آباد ہوتے ہیں ذکر و اذکار عبادت سے، ویرانی کی کوشش یہ ہے کہ اس میں کوئی فساد کر دے، لڑائی جھگڑا کر دے، جس میں دوسروں کو منع کر دے، دوسرے لوگ نماز جائیں. ہاں اگر کوئی ایک ایسا شخص ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا کام ہی فساد پھیلانا ہے، جس کا کام کیا کرنا ہے، فساد پھیلانا ہے، یا وہ غلط عقائد کی تشریح کر رہا ہے یا لوگوں کے ایمان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کھلواڑ کر رہا ہے، اور وہ اس کے عقائد کچھ اور ہے، اور وہ آ کر لوگوں کے عام مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات اور اس طرح ڈال کر مسلمانوں کو متنفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اور آ کر اس طرح کی، تو ایسے شخص کو منع کرنا بالکل اسلام کی اجازت ہے. ایسے شخص نہیں آ سکتے مساجد کے اندر کہ جو مسجد کی بجائے کہ آبادی کی ویرانی کا کیا بنے، ذریعہ بنے. فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کو تو مسجد کے اندر عاجزی کے ساتھ داخل ہونا چاہیے تھا، ان کو تو خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا ہے، داخل ہونا چاہیے، نہ کہ اکڑ کر کے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، ایک تو مساجد بڑی ہوں گی، ویران ہونا شروع ہو جائے گی، اور دوسرے نمبر پر مسجد کے اندر ایک جم غفیر ہوگا. حدیث 500 افراد ہوں گے اور ان میں سے ایک شخص کے چہرے پر عاجزی اور خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، ایک شخص کے اوپر بھی عاجزی اور خشوع اور خضوع نظر نہیں آئے گا. فرمایا کہ یہ بھی مسجد کی بے ادبی ہے. فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی بڑا عذاب ہے. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں چاہے یہ مشرکین مکہ ہوں، وہ روکا تو ان کے لیے بھی آیت کے کیا کہتے ہیں پس پردہ یہ بات بتا دی کہ آگے چل کر ان کے لیے دنیاوی طور پر رسوائی ہوگی کہ یہ مکہ فتح ہوگا، مسلمان اس پر داخل ہوں گے، بحیثیت فاتح آئیں گے، مسلمانوں کے قبضہ میں آئے گا، اور ان کے لیے پھر کیا ہوگی، رسوائی ہوگی. اور دوسرے نمبر پر اگر یہ اس سے مراد عیسائی یا کچھ اور بھی ہوں تو آگے چل کر فرمایا کہ یہ بھی مسلمانوں کے باج گزار ہوں گے، یہ مسلمانوں کو جزیہ اور اس طرح دے کر یہ یہاں پر کیا ہے، رہیں گے. تو فرمایا کہ تو دنیا کی رسوائی ہوگی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے اندر ان کے لیے بڑا عذاب وہ تو ہوگا ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مساجد کا احترام، اس کا تقدس اور اس کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے خالصتاً اللہ کی رضا اور اللہ کی عبادت کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.